اگر آج میں نے میرے عزیزوں ایسے دروازے بھی بند کر دیے حلال کی کمائی کے تو کوئی وجہ نہیں. آج میرے عزیزوں کورونے کی چوتھی لہر آئی ہے. اگر میرے عزیزوں اگر حرام اسی طرح چلتا رہا تو 10ویں لہر بھی کورونے کی آ جائے گی. آج پوری دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں ویکسین لگواؤ, چلو ٹھیک ہے, طبی لحاظ سے ٹھیک ہے, ایس او پیز کا استعمال کرو, ایس او پیز کا برقرار رکھو, سینیٹائزر لگاؤ اور ماسک پہنو, چلو ٹھیک ہے, آپس میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو, چلو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ بیٹھ کے یہ سمجھ آ گئی ہڑتال کر دو, بس اسٹینڈ کے اوپر سیکیورٹی کھڑی کر دو, ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ بند کر دو, کورونا چلا جائے گا. یہ کام تو کرتے کرتے تیسرا سال ہو گیا. آؤ قرآن کریم کے آئینے میں آ جاؤ, پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سائے تلے آ جاؤ. اور رحمت والے نبی سے پوچھے کملی والے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کورونا نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا جس راستے سے کورونا جائے گا تم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے. پیارے نبی بتا کس راستے سے کورونا جائے گا؟ فرمایا ویکسین سے زیادہ توبہ ضرور کی ضرورت ہے. ساری انسانیت چھوٹا بڑا جب خدا کو رو کے دکھائے گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے دکھائے گا تو دن کے اجالے کے بجائے رات کے اندھیرے میں کورونا تیری میری زندگی سے نکل کے چلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, شان قرآن, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. ہمیں احساس کوئی نہیں ہے. نوجوان نو لڑکا ہو لڑکی ہو, چہرے پر ہلکی سی چھائی پڑ جائے, ایک دانہ نکل جائے, ساری رات نیند نہیں آتی, طرح طرح کے ٹوٹکے نیٹ کے اوپر تلاش کر کے نکالتے ہو, اور دین کے اوپر اتنا گرد و غبار پڑ گیا, ایک تیرے چہرے پہ دانہ برداشت نہیں ہوتا. ایمان تیرا میرا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے دین والے چادر پر پھوڑے بن گئے, کسی کو احساس کوئی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ اتنا ایمان کمزور ہے. آج 5 وقت کس نے بلایا آپ کو مجھے اندازہ بھی ہے؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لہ ملک السماوات والارض. کون بلا رہا تھا؟ زمین اس کی, آسمان اس کا, قبضے اس کے, اختیارات اس کے. رب کعبہ کی قسم ہے ستارے کی جرت کوئی نہیں کہ اس کی بغیر اجازت کے چمک کے دکھائے. چاند سورج کی جرت کوئی نہیں کہ گھٹ بڑھ کر دکھائے. جتنا اس نے کر دیا ہوگا میرے عزیزوں کروڑوں سال سے, سینکڑوں سال نہیں کروڑوں سال سے جتنی چاند کی گولائی ہے, فرمایا خبردار تے اپنی چاندنی پوری کائنات کے اندر تو پھیلا سکتا ہے, میری بغیر اجازت کے اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہیں بڑھا سکتا ہے. روزانہ تو میں اپنا آپ تمہیں بتاتا ہوں, اتنے بڑے چاند کو ایک بلب سے پوری کائنات کو روشن کرتا ہوں. صبح کا اجالا ہوتا ہے, یہ اندھیرے کے اندر بدل جاتا ہے. تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ 5 فٹ کے انسان تیرے پر قبضہ کس کا ہے؟ کھانا کھانے لگے گا, برتن دیکھے گا, دسترخوان دیکھے گا, روٹیاں دیکھے گا, ہاٹ پاٹ کا ڈھکنا دیکھے گا, چنگیر دیکھے گا, گلاس دیکھے گا, پلیٹ دیکھے گا. اگر تھوڑا سا گند پلیٹ پہ لگ جائے بیوی کو گالی دے گا, بچوں کو گالی دے گا. گلاس کے اندر انگلی ڈال کے پکڑ کے لے کے آئے, کہے گا تجھے تمیز کوئی نہیں. اگر گندا گلاس میرے عزیزوں تجھے برداشت نہیں, گندی پلیٹ کھانے کے لیے تجھے برداشت نہیں, روٹی میرے عزیزوں توے کے اوپر اگر کالی ہو جائے جل جائے تجھے برداشت نہیں, تو اللہ کی عزت کی قسم مالک کائنات کو تیرا میرا گندا دل بھی برداشت ہی نہیں. تیرے میرے دروازے پر ایک آدمی آیا اور آگے اس نے کنڈی بجائی. میں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہ دودھ والا آیا ہے. میں گندا سندا برتن رات والا اٹھا کے لے کے آیا. میں نے کہا لے بھائی اس کے اندر دودھ ڈال دے. کہتا لگتا اٹھ کے آئے ہو, گھر کے اندر کام والا کوئی نہیں, اگر دھلا برتن نہیں تو ٹونٹی بتا, نل بتا, میں برتن دھو دوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ نور ہے, گندے برتن میں کیسے آئے گا؟ اس وقت بھی تیرا دماغ سیدھا نہیں ہوتا. جب دنیا کا نور گندے برتن میں نہیں آتا تو اللہ کا نور گندے دل میں کیسے آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم.
الرحیم. اس دل کو بھی سنوار. قیامت کا دن ہوگا, نہ بال بچے دیکھے گا, نہ اولاد دیکھے گا, نہ حاصل پور کی مارکیٹ دیکھے گا, نہ فیکٹری دیکھے گا, نہ کپاس کی میرے عزیزوں فصلیں دیکھے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ تو دلوں کا مول لگائے گا. اس منڈی میں, اس مارکیٹ میں, اس بازار میں پیسہ نہیں چلتا, مال اولاد نہیں چلتی, اس میں تو سمرا ہوا دل چلا کرتا ہے. اب تیری مرضی, سمرے ہوئے دل کو لے کے آئے گا, نیکی کا ارادہ کرے گا, پہاڑوں جتنا ثواب مل جائے گا. اگر سمرا ہوا دل نہ لے کے آیا تو پہاڑوں جتنا سودا کرے صدقہ سونا صدقہ کرے گا تو رتی برابر بھی ثواب تیرے کھاتے میں نہیں آئے گا. مسجد میں آیا کرو میرے عزیزوں, بے شک جیب میں موبائل لے کے آؤ تمہاری مرضی, جیب میں وائلٹ پرس لے کے آؤ, پرس میں پیسہ لے کے آؤ تمہاری مرضی, لیکن میرے عزیزوں دل کے اندر دنیا کی محبت لے کے خدا کے گھر میں نہ آؤ. میرے عزیزوں جب پیر کے سامنے دوسرے پیر کی تعریف برداشت کوئی نہیں, استاد کے سامنے دوسرے استاد کی تعریف برداشت کوئی نہیں, جب تیری بیٹھک میں بیٹھوں میں دوسرے کی بات کروں, کسی ایم پی کے سامنے کسی ایم پی کی تعریف برداشت نہیں, کسی ایم این اے کے آگے ایم این اے کی تعریف برداشت نہیں, تو وہ اپنے گھر میں کسی اور کا ذکر کسی اور کی حیثیت کیسے برداشت کرے گا. سجدہ نماز میں خدا کو کر کے سبحان رب الاعلی کہہ رہا ہے, اور دل تیرا پیسے کی چمک کی طرف, نوٹوں کی چمک کی طرف, پیسے کی خوشبو کی طرف آ رہا ہے. ہائے رے میری بدنصیبی, ہائے رے میری بدنصیبی. 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, زبان پر تو اللہ کا نام آیا, ایک بالش کا فرق ہے. وہ لوگوں قدموں سے چل کر نارال کا غال چلے گئے, امریکہ چلے گئے, فورٹ منٹرو چلے گئے, کراچی چلے گئے, لیکن اس بار اتنا ایمان کمزور ہے, پیسہ اتنا طاقتور ہے کہ تجھے مری کی سیرے کرا لایا, اور ایمان میرا اتنا کمزور ہے جو زبان پر بول ہے وہ ایمان کے ذریعے میرے دل میں نہیں آیا ہے. جاؤ جا کے اسپتالوں میں چلے جاؤ, بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ڈسپینسر کے پاس چلے جاؤ, کلینک میں چلے جاؤ. ابھی ہارٹ اٹیک ہو, ابھی بلڈ پریشر بڑھ جائے, شوگر لو ہو جائے, سب سے پہلے اٹھا کے ہسپتال میں لے کے آئیں گے, ایسے کمرے کے اندر لے کے آئیں گے. یقین جانو دائیں بائیں دیکھیں, یقین جانو کہیں بھی ایسا نقشہ نظر نہیں آئے گا کہ انسان کو اللہ یاد آ جائے. آئی سی یو کے کمرے میں بیوی نہیں آ سکتی, بچے نہیں آ سکتے, بہن بھائی نہیں آ سکتے, رشتہ دار نہیں آ سکتے. انتہائی نگہداشت لکھا ہوا ہے, آئی سی یو لکھا ہوا ہے, کسی کو آنے کی اجازت نہیں. اللہ وہ لوگوں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ یاد آ جائے, ورنہ ساتھ ساتھ بچے قرآن کے حافظ بن جائے. موت کے وقت میرے عزیزوں دنیا اتنا دور کر دیتی ہے, ہسپتال کا بیڈ اتنا دور کر دیتا ہے کہ بچہ قریب نہیں آتا, ساتھ بچوں کا حافظ بھی بغیر کلمے کے مر رہا ہے. خدا کے واسطے میرے عزیزو, مجھے تو اتنی خوشی مدرسہ امہات المؤمنین کا سن کر کہ 100 بچیاں قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں, تربیت ہو رہی ہے. خدا کا شکر ہے, اللہ نے راؤ شفیق صاحب, راؤ عرفان, عمر فاروق, تمام برادران کو, ان کے والد محترم, تمام رفقائے کار کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی. یقین جانو میں پرسوں ترسوں جلال پور پیر والے میں تھا, ولی صاحب کہنے لگے مولانا مسجد کی جگہ بڑی چھوٹی تھی, روزانہ دل کرتا یا اللہ جگہ بڑی ہو جائے, یا اللہ جگہ بڑی ہو جائے. میں نے کہا اللہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, جب پال ہے لوگوں کو کہوں گا, لوگ کہیں گے تنخواہ میں کھا جائے گا, چندہ کھا جائے گا, بچی کی شادی پر لگا دے گا. کمولی صاحب میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا, اللہ نے کہا اس ہاتھ دے دے, اس ہاتھ لے لے. مولانا میں نے اپنے 8.5 لاکھ کی دکان بیچ کر میں نے 2 مرلے کا پلاٹ خرید کے مسجد میں دے دیا. میں نے کہا مولوی صاحب بچڑے یاد کوئی نہیں آئے, بیٹیوں کے ہاتھ رنگنے یاد کوئی نہیں آیا کہ مولوی صاحب جس نے دیے وہ جانے, اس کا کام جانے. لیکن میں اپنے لیے کچھ ایسا کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد قبر میں لیٹنے کے لیے مشکل نہ ہو جائے. جاؤ جا کے حاصل پور میں ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, اور 4-5 تو قبرستان ہوں گے. جاؤ اللہ کی قسم 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ, جسم پہ کب کبھی تاری ہوتی ہے, 2 منٹ کے لیے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا. اس پاپی دل کو سمجھا, اس نفس کو سمجھا, آج تیرا کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک تجھے اس قبر میں لیٹنا پڑے گا.
मुश्क हो गई, काफूर हो गई, चिट्टे रंग का कफन लट्ठे का हो गया, चटाइयां हो गई, गुलाब के फूल की चादर हो गई, गुलाब के फूल की पत्तियां हो गई, अरके गुलाब की शीशी हो गई। ये एक दिल का धोखा है मेरे अजीजों, ये एक दिल का मामला है। जैसे चिट्टे कपड़े मेरे अजीजों एक दिन बाजार में पहन के नहीं फिर सकता, इसी तरह अगर ईमान की मजबूती न हुई तो ये कफन भी एक दिन भी कब्र में काम नहीं आएगा। मरने की देर है, कब्र में जाके देख, मलकुल मौत नहीं, अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर जो मुल्क नकीर आएंगे सबसे पहले तेरा कफन उतार के फेंकेंगे। सामने से गर्म हवा आती है, आज इख्तियार है, दाएं मुंह कर ले, बाएं मुंह कर ले। जब फरिश्ता मिस्का शरीफ की हदीस है, अपनी आंख की घुरी दिखाएगा, यकीन जानो अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना चीखेगा, इतना चीखेगा, सारी दुनिया की मखलूक सुन सकेगी लेकिन तेरी औलाद नहीं सुन सकेगी, कोई फरियादी नहीं। 3 घंटे से बैठे हो मेरे चांदो, मेरे प्यारो, 3 घंटे से बैठे हो, बताओ बगैर पंखे के बैठना कितना मुश्किल। अब खत्म हो, अब घर जाऊंगा, बनियान भी उतारूंगा, कमीज भी उतारूंगा। और किस दुनिया के पीछे अपना आप खराब कर दिया जो तेरे कफन में भी गांठे बांध देते हैं। इतना भी कभी अपने आप को बेबस समझा, इतना भी कभी अपने आप को बेख्तियार समझा कि मरने के बाद तेरा मुंह खुला तो बंद कर नहीं कर सकता, तेरे पैर खुले तो जोड़ नहीं सकता, तेरा मुंह सीधा तो इधर नहीं कर सकता। और यकीन डाल दुनिया ताने दे दे के मारती, अगर किबले की तरफ मुंह ना हो, कहते पता नहीं कौन सा गुनाह था कि परवरदिगार आलम ने किबले की तरफ मुंह से करने नहीं दिया है। पता नहीं आपके मेरे जहन में किसने बिठा दी कि सरकार कब्रे चावणगे और आखणगे नू छड़ दे ते मेरा है। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आएंगे, पता नहीं आए या ना आए, पता नहीं तेरा कीदा कैसा। अगर सरकार तेरी मेरी कब्र में आके कहे फरिश्तों छोड़ दो ये तो मेरा है, तो जरा जा पौने 1400 साल पहले करबला के मैदान में, करबला के रेगजारों पर सैयद तड़प कर रो रहा था और कुरान की तिलावत कर रहा था और तलवारों के साए के अंदर सजदा कर रहा था। क्या नाने ने गोद में उठाकर कान में नहीं कहा था, हुसैन मैं तेरी कब्र में आकर तुझे ले जाऊंगा, तुझे करबला में विदा जाने की कोई जरूरत नहीं। फातिमा मेरे जी अब्बू, फरमाया कयामत के दिन जरा अमल वाली झोली तकड़ी लेके आना, अमल वाला थैला तकड़ा लेके आना, फिर मैं जानू मेरा खुदा जाने। ऐ फातिमा अगर इस भरोसे पर तू सारे नबियों के सरदार की बेटी है और अमल वाली को टोकरी तेरी खाली हुई, तो मेरी बेटी जब खुदा तुझे अपने सामने खड़ा करेगा तो मैं मोहम्मद भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा खुदा के सामने से गुजरते हुए ये ना करियो मेरा घर वाला सच्चा सुच्चा कमली वाला है। ऐसा अगर बारी तेरी आई और तेरे अमलों के बारे में तेरे से रब ने पूछा तो मैं भी दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। कहां तो झोली फैला फैला के अल्लाह मेरी उम्मत का 6 दिन 7 रातें सजदे करके अल्लाह मेरी उम्मत अपने खानदान वालों से कह दिया नहीं नहीं, तुम्हें अल्लाह अकबर कयामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पे खड़ा होने के लिए मेरे साथ करके कुछ दिखाना पड़ेगा। इतनी जल्दी इतनी सस्ती जन्नत है तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत हसन के बेटे कासिम को, ओनो मोहम्मद को, मुस्लिम बिन अकील उसकी औलाद को, हजरत हुसैन को, अली अल अकबर को, अली असगर को कोई समझ नहीं आई, ज़ैनब को कोई समझ नहीं आई। जब आखिरी घर का चश्मो चराग बचा, पूरा खानदान नबूवत करबला के मैदान में ज़िबा हो गया, तो बहन हुसैन का हाथ पकड़ के ले आती और कहती भैया लोगों ने कुर्बानी दी, बदर के मैदान में किसी के घर से 2 आए, ओहद में एक के घर से 4 आए, तेरे घर से तो 72 चले गए, अब तू ना जा। क़यामत के दिन नाना को अपनी चादर दिखाकर तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवाऊंगी। नहीं नहीं, जब आखिरी बचा तो कहा भाई तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, चल ना झोली फैला के तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन होगा, कोई 1 लाएगा कोई 2 लाएगा, मैं झोली में 70 शहीदों के सर दिखाऊंगी।
امام زین العابدین نے ساری زندگی ہنس کے نہ دیکھا. آپ کے بیٹے جناب باقر نے، امام باقر نے پوچھ لیا ابا ہنستا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. کہنے لگے بیٹے جب میرا باپ کربلا کے میدان میں تیر تلواروں کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میرا باپ تھک ہار کے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میرے باپ نے ایک بات کہی تھی جو ان کانوں نے سنی. کہ کیا بات؟ کہ جب میرے باپ نے اپنے بیٹے علی الاکبر کو ذبح ہوتے دیکھا تو آسمان کی طرف رو کے کہا تھا اللہ آج سے 4000 سال پہلے، اللہ آج سے 3,500 سال پہلے جب میرے دادا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی، ابا آدم میرا دادا رونے لگ گیا تھا اور میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ابا اگر بیٹے کی محبت آڑے تو یہ پٹی لے اپنی آنکھوں پہ باندھ لے. کہ اللہ اس کے پاس تو پٹی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں پہ باندھ لی. الہی تیرا حسین آج اتنا بے بس ہے، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ کر اس کے پاس پٹی بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کملے نے تجھے سکھلا دیا کہ جنت اتنی سستی. سارا دن نبی کی زندگی کو اے میری بیٹی پردے میں بیٹھنے والی سارا دل میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کا سودا بازار میں کر دیے اور شام کو دودھ والا 10 محرم الحرام کو شربت بنا کر لوگوں کو بلا کے کیا جنت کی ٹھیکیدار بن جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جتنی امہات المومنین مدرسے میں آئی میری بچیاں، میری بہنیں آئی بیٹھی ہو، یقین جانو قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر اپنے ابا کے پیچھے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو کر تمہاری جھولیوں میں دودھ والا شربت، تمہاری جھولیوں میں حلیم چاول نہیں دیکھے گی. اللہ اکبر. تمہارے سینے اور تمہارے چہرے پر غیرت ایمانی دیکھ کر تمہیں حوض کوثر پر آنے کی اجازت دے گی. اگر دوپٹہ سر سے اترا نظر آیا تو سیدہ فاطمہ حوض کوثر کے پیالے اور تیرے میرے درمیان آ کے نہ کھڑی ہو جائے اور کہ ابا اگر ان کو پانی پلانا ہے تو ابا جان اللہ اکبر کہ میں 4 دن گھر میں فاقہ کیوں کرایا تھا. سوچو تو صحیح میرے پیارو ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو ہمارا کرونا کیا کرے گا؟ ہمارے پر تو اللہ نہ کرے اگر ہٹ درمی رہی توبہ نہ کہی پتہ نہیں اس کے بعد کون سا عذاب آنے والا ہے. دو سال ہو گئے مدینے میں داخلہ بننے جانے کی اجازت کوئی نہیں. کہاں گیا وہ تیرا دماغ کا فطور؟ تو کیا کرتا تھا؟ پیسہ پھینکتے تماشا دیکھ لا پیسہ اور جا مدینے کی سرزمین میں کھڑا ہو کے دکھا. وہ کہاں ہے بیٹا جو اپنے باپ سے کہتا تھا ابا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بیچ مکان بیچ مارکیٹ اور جا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کر کے آ. خدا پاک کی قسم پھڑکنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. محبوبہ راضی ہو جا، کھول تو مدینے کے دروازے. جب اس جیسے نے رو کے دکھایا ہوگا کملی والے میں نے شیو کرنی چھوڑ دی، لوگوں نے میرے پاس بال کٹوانا شروع کر دیے، بتاؤ معافی ملے گی؟ یکم محرم الحرام سے 20 صفر تک زینب کی چادر کا حق مانگنے والوں جاؤ زینب کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. او لوگو عافیہ صدیقی کا منہ بند، کشمیر کی بیٹیوں کے منہ بند. کہنے لگی ہمیں تو شرم آ رہی ہے. خبردار خبردار، تم حسین کی زینب کی چادر بچانے کے لیے آئے، تمہاری تو اپنی 4 سال کی لٹ گئی. یہ انگریزوں کا ملک ہے، یہودیوں کا ملک، کافروں کا ملک. یا تو ان کے میڈیا پر پابندی، ورنہ آج تک کوئی امریکہ کی خبر سنی، کوئی برطانیہ کی خبر سنی کہ قبر سے اس لڑکی کو نکال کر اس سے مکالمہ کیا کہ تیرے میرے ملک سے جب کافروں کے ملک میں خبر گئی، رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے اٹیک تیرے میرے پر نہیں کیا، نبی کی ختم نبوت کی پگڑی پہ کیا ہے.
کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہاں چلے گئے؟ او لوگوں ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے کہ پورے پاکستان والے، پورے کانگلے والے، پورے نظام الدین والے، پورے تبلیغی مراکز والے، پورے جہادی سینٹر والے، پوری دنیا کے مدارس والے، کیا پوری دنیا کے شیوخ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسا میں ایمان لے کے آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، مولا فرما رہے تھے صدیقی بنو۔ کون صدیق؟ آپ نے فرمایا میرا صدیق تیرا ایمان اللہ ایک پلڑے میں رکھے گا اور ساری کائنات کے مرد عورتوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے گا۔ اللہ اکبر، پھر بھی تیرے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ تو حاصل پور کی کاروائی، آپ کا میڈیا تو حاصل پور کا بتا سکتا ہے۔ اس مہینے تقریباً 4 یا 5 مرتبہ میں کراچی محرم میں ہو کے آیا، 3-4 صوبوں میں اس مہینے کے اندر پھر کے تھک ہار گیا۔ یقین جانو جہاں جا کے بیٹھ جاؤ پیار محبت کی بات ہی کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں لوگ دھویں دار تقریر کرو، مولا گرما گرم تقریر کرو، ایسی تقریر کرو کہ جلنے والے کا منہ کالا ہو جائے۔ اور میں نے کہا مجھے بتا منہ گورا کس کا بچا ہے جو میں اس کے منہ کو جلا دوں؟ کیوں میرے عزیزو؟ سارا حکومت کا قصور ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ کس حکومت کو تم نے گولڈ میڈل دیا؟ سب کو تو لعنت لعنت کر کے تم نے بھگایا۔ کون سی ایسے مسجد کا ممبر تھا، کون سے جلسے کا ایسا اسٹیج تھا کہ جہاں سر گالی گلوچ نہ ہو؟ مولانا ان کا مولوی آیا یوں کر کے گیا، آپ جواب دے کے چلے جاؤ۔ بات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہو جو آخری وقت اپنے دامن میں ساری امت کے دکھڑے لے کے گیا ہے۔ کمرے میں حجرے میں بیٹھے رونے لگ گئے، سیدہ عائشہ بھی رونے لگ گئی، جرت نہیں تھی کہ اپنے آقا سے کیا پوچھے۔ جرت کرتے ہو پوچھا سرکار بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عائشہ باب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دکھڑے ایک طرف، میرے دکھڑے ایک طرف۔ عائشہ جتنا مجھے مارا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ جبرائیل سن لے، اسرائیل سن لے، حفصہ ام سلمہ سن لو، عائشہ تم سن لو، سب جتنا مسجد نبی میں صحابی بیٹھا سارے سن لو۔ آخری ساتھ چل رہی ہے، محمد سب کو معاف کر کے جا رہا ہے۔ میں اسے امتی مانوں جو مرتے وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے بھائی کو جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ میں تجھے آج کے رسول مانوں جو ماں کو ناراض کر کے مر رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے امی کا کیا ہوگا؟ ایک اللہ کا حق ایک تیرا حق، معاف کر دے اپنے سارے حق، مجھے اللہ کے حق کو معاف کروانے دے، پورا کروانے دے۔ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بچے سارے حق معاف کر دیے۔ کہ پھر اللہ مجھے ابا مجھے اللہ کی تلاش میں جانے دے۔ کہ چلا جا۔ سارے حق ماں نے معاف کر دیے، دودھ کھیر معاف کر دی، گود کا پگوڑا معاف کر دیا۔ 12 سال تک جنگلوں بیابانوں میرے کپڑے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، کھلڑی اتر گئی۔ جس مقصد کے لیے 12 سال نکلے پا نہ سکے، کہنے لگے چلو کسی اور علاقے میں چلے۔ جب دوسری بستی میں جایا گے راستے میں پھر مستاب کی بستی آ گئی، یاد آیا یہاں میری مارا کرتی تھی، پتہ نہیں زندہ یا مردہ، وعدہ تو اسے کوثر پہ ملنے کا کیا تھا، لیکن آج ماں یاد آ رہی ہے۔ آتی تو روزانہ تھی لیکن گھر کے قریب گئے، آج ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے۔ اور لوگوں کوئی حاصل پور سے کہیں پور میں چلا گیا، کوئی بہاڑی چلا گیا، کوئی بہاول پور چلا گیا۔ جب حاصل پور آتے ہو بتاؤ اپنی مارکیٹ میں جاتے ہو یا ماں کی قبر پہ جاتے ہو؟
بہن بھائی زندہ ہے، ویر آجا، کھانا تیار ہے، جب تو آئے گا ہڈیا سے چولہے سے ہڈیا اتاروں گی، لیکن ویر کہاں کھڑا ہے؟ باپ کی قبر پہ رو رہا ہے، جا کر باپ کی قبر پہ پھول ڈال رہا ہے کہ پہلے ماں کا حق ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، جا کے تہجد کا وقت ہے، ہاتھ بڑھا کے کنڈی بجانی چاہیے، ہاتھ روک دیا کہ بایزید اس عمر میں، ساری عمر میں سکھ نہیں پہنچا سکا، دکھ تو نہ دے، پتہ نہیں کس وقت اللہ اللہ کر کے سوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب تہجد کا وقت ہوا، گھر کی نالی سے پانی باہر نکلتا نظر آیا، کہا وہ ماں جاگ گئی، یوں کر کے آہستہ سے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، بایزید ٹھہر جا، بھی آ رہی ہوں۔ 12 سال دے بعد پتر بوئے تے آیا، اے زال وہ کہتا ساڑے ماں پیو میرے پوچھ دے کوئی نہیں، تو پوچھ کے تو دیکھ بیٹا، دبئی سے بول کر رہا ہے تو مجھے بھول گئی، پوچھ کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیوی نے تیری تصویر بیڈ کے ساتھ رکھ رکھی ہے، ماں نے تیری تصویر دل میں لگا رکھی ہے۔ کہتا ابا میں تینوں یاد نہیں آتا، پوچھ کے تو دیکھ۔ صبح اٹھ کے میرا عزیزو گھر سے باہر جاتا ہے، بہو سے کہتا ہے پتر دا پھوڑ دے کے نہیں، میرا تیری پوچھ رہا سی، میں تو نہیں کچھ کہہ رہا سی۔ اور میری بچیوں، اگر تمہارے گھر والے تمہارے ماں باپ کا حال نہ پوچھے، جھوٹی کہہ دیا کرو، ہاں وہ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا، ہاں وہ کہہ رہا تھا ابو سویا کے جاگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے عزیزو کیلشیم کی گولی سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنے بیٹے کے حال پوچھنے سے باپ کے جگرے بڑھ جاتے ہیں۔ آج سال ثواب کی محفل ہے، بھائی عرفان صاحب کے دادا دادی، دادا دادی، راؤ شریف صاحب کے والدین مرحوم، ساری امت کے سال ثواب کے لیے پروگرام کرایا۔ جہاں چلے جاؤ کہتے بولی صاحب ماں پر عرض کرو، باپ پہ کرو۔ میں نے کہا میں کوئی نہیں کرتا، کیوں؟ کہ جب کسی کو قرآن خوانی میں مجھے بٹھاتے ہو کہ مولوی صاحب یا تو قرآن کے 2 بول پڑھیں گے، ختم کا رواج ہے۔ اچھا بھائی، جب مولوی صاحب دعا کرنے لگے، اتنا بڑا میز بھر کے لا کے رکھ دیا، انگور فروٹ ساری چیزیں لا کے رکھ دی۔ ایک دن میں نے تقریر میں پوچھ لیا، میرے کہا بیٹے اتنی چیزیں میرے آگے لا کے رکھی، کبھی میز بھر کے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے آگے رکھا تھا؟ اس وقت تو کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی بند، اندر گیا، اس نے کہا خیر آج کیا ہوا؟ کہ خبردار مجھے گھر علیحدہ لے کے دے، یا ماں کو کسی بہن کے گھر بیٹھ۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، بار بار فریج کھول کے فریج کی ربڑی خراب کر دی، اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب ماں باپ کو اجازت بہوے سے لینی پڑ جائے، فریج میں سے پانی لے سکوں یا نہ لے سکوں، ایک گلاس کے پیچھے بیوی کے آگے بہو کے آگے سر جھکانے پڑے، تو سمجھ لو کرونے کی صورت میں قیامت آ گئی۔ بیٹے ٹھہر میں ابھی آئی، بایزید بستامی کی چیخ نکلی کہ اماں 12 سال بعد آیا، نہ نام بتایا نہ تعارف کیا۔ اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ پتر بوئے تے دستک دیتی، ماں رو کے کہنے لگی بیٹے گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے دیکھا، اللہ اکبر، حالت بگڑی پڑی، کپڑے پھٹے پڑے، پیر میں جوتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، رنگ اڑا اڑا ہے۔ اماں کے آگے بیٹھ کے رونے لگے کہ پتر لگتا ہے تھکا تھکا ہارا ہارا آیا ہے، اماں تجھے گودی میں سلایا کرنا۔ اماں ابھی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ پا نہ سکا، ابھی مجھے میرا مقصد ملا کوئی نہیں۔ کہ 12 سال ہو گئے۔ اماں کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ تیرے سے دعا لینے آیا، تیرا دیدار کرنے آیا، ایک مرتبہ دعا کر دے میرا مقصد مل جائے۔ سن، بایزید بستامی کی ماں وضو کیا ہوا ہے، پانی وضو کے جسم کو اعضاء کو لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے اور آ کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا میں کون ہوں کہ جس نے اپنا بیٹا ہی تجھے دے دیا، الہی بال چٹے ہو گئے، تجھے پتہ میرے سے روٹی نہیں پکائی جاتی، تجھے پتہ الہی میرے سے کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے۔ اللہ میں تیری محبت کے میں بیٹے کو بیچ کے بالکل لاچار ہو گئی، مولا تجھے بڈڑی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جو میرا بچہ مانگ رہے دے دے۔ ماں نے رو کے دکھایا، بایزید
کا قلب چل پڑا، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ بایزید ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگے، رب العزت کی قسم ابا 12 سال میں وہ کچھ نہیں ملا جو تیرے ہاتھ اٹھانے میں اللہ نے دے دیا۔ اور نوجوان طاقت کس کام کی؟ یہ دودھ سوڑے کس کام کے؟ اور لوگوں اور بچوں یہ طاقت کس کام کی جو ماں باپ کی خدمت ہی نہ کر سکو؟ میں تو جہاں جاتا ہوں پروگرام میں روتا ہوں، لوگوں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ مولوی صاحب کیوں؟ ہم تو ماشاء اللہ صاحب ایسے تھے کھاتے پیتے لوگ، اور نہیں میں محلے کے مردے نہلانے کی بات نہیں کرتا، نہلائے گا تو ایک کے نہلانے پر 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو گناہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے میت کو نہلانے پر اللہ معاف فرمائے گا۔ مولوی صاحب پھر کس لیے غسل کا طریقہ سکھلا رہے ہو؟ او جوانا غسل کا طریقہ سیکھ تاکہ باپ مرے مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلائے، خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اور غسل دیتے ہوئے تجھے خیال آئے گا تیرا باپ ہے، اللہ کتنی مرتبہ اس نے تجھے نہلایا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کندھے پر اٹھا کے تجھے نہلایا، آج ایک مرتبہ اسے نہلانے کا موقع ملا، اس انداز سے نہلا، زمزم کے پانی سے نہیں، ہر کے گلاب سے نہیں، مسجد کے پانی سے نہیں، اپنے باپ کو اپنے آنسو کے پانی سے نہلا، تاکہ تیرے آنسو کو دیکھ کر اللہ قبر میں جاتے تیرے باپ کے جنت کے دروازے کھول دے۔ دن رات ہاتھ میں موبائل، دن رات ہاتھ میں موبائل، سستے دور کے اندر 50، 60، 70 ہزار، 1.5 لاکھ روپے میں بہن کی ڈولی اٹھ جایا کرتی تھی۔ شرم نہیں آتی ماں کی چوڑیاں بکوا کر؟ پتہ نہیں کس کے آگے تمہارے باپ نے تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے، پتہ نہیں 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر تیرے ہاتھ کے اندر موبائل آیا ہے۔ یہ موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ بچہ اس سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مقام لے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ بچہ ساری رات موبائل کے اوپر اللہ اکبر میری عزت کر میری پگڑی کے جنازے نکالتے رہے گا۔ پوچھو علماء کرام سے، ماں باپ مر جائے اور میرے بچوں گناہ کرنے کا تصور ہی ختم کر دو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو، ادھر منجی پر بسترے پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر فرشتہ تصویر کھینچ کے تمہیں تیرے ماں باپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اے اولاد چھٹ کے آیا، یہ چھوڑ گیا پیچھے۔ ایک ایک کرتوت ماں باپ کے پاس جاتا ہے قبر کے اندر، تم پڑے ہو مردوں زندوں کے مردوں کے حق میں، وہاں تو ایک ایک عمل جا رہا ہے، پھر جمعرات اور سوار کے دن حضور کے روزے میں مل جا رہا ہے۔ پوچھتے ہوں گے کہاں کہاں میری ختم نبوت کے نعرے لگے اور کہاں کہاں میرے برابر میں کوئی نبی لا کے کھڑا کر دیا۔ آج کیا لے کے آئے ہو؟ تیرے نواسے کی شہادت پر اللہ اکبر ہزاروں لوگوں کے اصل ثواب لے کے آئے ہیں۔ میرے نواسے کو انہوں نے سب کچھ دیا، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، مجھے بھی کچھ دیا۔ اللہ اکبر، جب دینے والا کھاتا خالی دیکھتا ہوگا تو قبلی والا پاکستان کی طرف سے منہ موڑ کر میرے عزیزوں بیٹھ جاتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ میں کراچی کے اندر پروگرام کرنے کے لیے گیا، ایک مولانا کی والدہ فوت ہو گئی، ان کی مسجد میں بیٹھا تھا، کہنے لگا مولانا آج پروگرام بھی کرو، مولانا سیف الرحمان کی والدہ سے کی تعزیت کر لو۔ پھر جو میزبان کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج مولانا یہاں تشریف لائے، 3-4 جگہ، بنوریا میں، فاروقیہ میں، ڈاکٹر عادل خان، پتہ نہیں کہاں لے کے گئے، ہر جگہ بیان ہوا 14 اگست کو، اس کے بعد بھی 2 مرتبہ ہو جایا۔ کہنے لگے مولانا تعزیت کرو، میں نے کہا جی کس چیز کی کروں؟ کہنے کہ اماں فوت ہو گئی، علاقے والوں سے کرو، مدرسے والوں سے کرو۔ میں نے کہا اچھا کر لوں۔ میں نے کہا یہ میری سمجھ میں آیا کہ مولوی صاحب سے تعزیت کرو، اماں فوت ہو گئی، نمازیوں سے کیا تعزیت کروں، مدرسے کے طالب علموں سے۔
اہلیہ نے کراچی سے، میں نے کہا میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حاصل پور والوں، آپ بھی سنو، آؤ تعزیت کریں۔ راؤ صاحب کی والدہ ساس سسر دنیا سے رخصت ہو گئے، آجو تعزیت کریں۔ لیکن آپ میں تعزیت کیا کریں؟ آؤ ہماری زندگیوں سے انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کر لیں۔ ہمارے گھر سے غیرت کے جنازے اٹھ گئے، آجو تعزیت کر لیں۔ ہمارے گھر کا ادب کسی قبر میں جا کے دفن ہو گیا، آؤ آؤ ہماری اولاد ہمارے سامنے بے غیرت بن گئی، آجو تعزیت کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 4 مرلے کے مکان کے اوپر بھائی نے بھائی کو عدالت کے کمرے میں گولیاں مار دی۔ میں نے کہا او لوگوں، آپس کا پیار مر گیا، تعزیت بیٹھ کے کر لیں۔ ناراض نہ ہونا، کلمہ پڑھنے والا راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، کوئی حلال روزی کمانا چاہتا ہی نہیں۔ آؤ لوگوں نے حلال کھانا چھوڑ دیا، آؤ تعزیت کر لیں۔ بہویں ماں باپ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی، کہہ رہی ہے ماں باپ کو چھوڑ یا میں چھوڑ، کہاں جائے گا میرے بال؟ کیا بنے گا ان لوگوں کا جنہوں نے دیواروں کے اوپر لکھ کے لگا دیا ایک ہی رات میں مقصد پورا ہو جائے؟ کیا مقصد ہے؟ بہو ساس کے لیے تعویذ لینے جا رہی ہے، بہو سسر کے لیے تعویذ لینے جا رہی ہے، مر جائے، جان چھوٹ جائے، پاگل ہو جائے۔ ایک گھر تعویذ دم کرنے کے لیے گئے، کہنے مولانا کس نے ایسے تعویذ کر دیے، بڑا مالک ہے پیسے کا، مفلوج ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کرنے والا ہے، لیکن تعویذ بھی دعائی کے طور کے اوپر چلتا ہے، ہر طرف نصرت کی آگ ہے، جہاں بیٹھ کے دیکھ لو۔ ہمارا ایک بڑا پیارا سجن ہے شہر ملتان میں، میرے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب بتاؤ خودکشی کر لوں؟ میں نے کہا پتر ایسی بات نہیں کرتے۔ کہا مولوی صاحب خودکشی کر لوں؟ پھر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا پتر کیوں؟ کہا مولوی صاحب میرا مکان اوپر ہے، میری ماں نیچے رہتی ہے، ابا نیچے رہتا ہے، گھر والی اوپر ہے، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں نے رات کو 11 بجے جاؤں تو ماں کا حال پوچھوں، جب میں اوپر جاؤں بیوی دروازہ نہیں کھولتی، کہتی ماں کو چھوڑ یا مجھے چھوڑ۔ مولوی صاحب بتا کہاں جاؤں؟ بچی چھوٹی ہے مولوی صاحب، اسے نہیں چھوڑ کے مر سکتا، مجھے پتا یتیم ہونے کے بعد جب تک کپڑے نہ اترے 2 روٹیاں دیتا کوئی نہیں۔ بے حیائی سستی، انسانیت مہنگی ہو گئی۔ مجھے لوگ فون کرتے ہیں ولی صاحب مہندی کا پروگرام کر جاؤ ورنہ کنجر ناچیں گے۔ میں نے کہا یہ کنجر کہاں سے آئے؟ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جب طالب علمی کا دور تھا، ہم چلے میں چلا کرتے تھے، حضرت کی خدمت لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لاہور کی شورا کی ساتھی آئے اور کہنے لگے مولانا تھیٹر میں کجریاں ناچتی ہیں۔ مولانا نے کہا یہ کون ہے کجریاں؟ فرمایا لڑکیاں اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ فرمایا انہیں کجریاں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کانوں نے سنا رو گے۔ فرمایا او داڑھی پگڑی والو، جب تم بھی کجریاں کہو گے تو بیٹیاں بنا کے ہاتھ کون سر پہ رکھے گا؟ بیٹے کی شادی پر عورتوں کو نچاتے، ننگا نچا کر سمجھتے کہ میری گود میں زینب آئے۔ ساری رات شراب پی کر سیرا بات کر جب دولہا بل کے برات لے کے گیا، کیا امید رکھتا ہے کہ میں رابعہ بصریہ کو لے کے آ رہا ہوں؟ آئے گی، تیرے گھر کی خوشیوں کا بیڑا غرق کرے گی۔ جس کے اوپر تیرا اتنا بھی اختیار نہیں کہ سارے کھڑے برقع پہن لیں، چادر سر پہ کر لیں، کہتی ہے میں نے 50,000 کا بے کر چادر کرنے کے لیے کروایا ہے، میں تالی بجا کے تیری عزت کا جنازہ نکالتا ہوں، میں دکھاؤں گا 5 سال کی بات ہے، یا تو نہر میں خودکشی کر کے مرے گا یا گندم کی گولیاں کھا کے مرے گا۔ تب سے اس حسن و جمال پر اس کا انتخاب کر کے تو گھر بچا جائے۔